سورہ کہف دجال سے بچانے والی صورت ہے، اور دجال شیطان اور نفس دونوں مضبوط ہو جاتے ہیں جبھی تو دجال کا حملہ ہم پر ہو جائے گا، اللہ نہ کرے۔ تو پھر اللہ رب العزت کی واقعات بتا کر ہمیں ہمارے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے واقعات ہمیں سنا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ تو ہم نے یہاں کیا سمجھنا ہے؟ اب جب ہم نے ذوالقرنین کا واقعہ تو سن لیا، ذوالقرنین نے کہہ دیا مجھے تمہاری مالی مدد نہیں چاہیے، مجھے تو بندوں کی مدد درکار ہے، بندوں کی طاقت درکار ہے۔ اب کہ یہ واقعہ ہم نے کوئی یاجوج ماجوج کے لیے دیوار کھڑی کرنی ہے؟ نہیں، بلکہ نفس اور شیطان دو یاجوج ماجوج ہمارے ساتھ ہر وقت ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ جیسے کہ اس قوم کو وہ نظر نہیں آتے تھے کہ وہ انہیں پکڑ لیں، بلکہ وہ تو آتے تھے اور حملے کرتے تھے اور چیزیں چھینتے تھے اور تیزی سے بھاگ جاتے تھے۔ تو اسی طرح نفس اور شیطان ہم پر تیزی سے حملہ کرتے ہیں اور ہمارے ایمان پر کچوکا لگاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے طاقت لینی ہے بندوں سے، اور وہ بندے کون ہیں؟ وہ اللہ کے برگزیدہ بزرگ ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں جن کا دن اور رات اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے۔ تو اللہ کے جب ان بندوں سے ہم اپنی مدد لیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ بندے ہمارے نفس اور شیطان کے درمیان تقوی کی دیواریں کھڑی کرنے میں ہماری مدد کریں گے۔ در حقیقت یہ واقعہ ہمیں ہماری ایمان کی مضبوطی کے لیے سنایا گیا ہے، مزے لینے کے لیے نہیں۔ اللہ نے ہمیں بتایا کہ بھئی ذوالقرنین بادشاہ تھا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ، مزے لینے کے لیے نہیں۔ نبی نے فرمایا کہ جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو یقیناً مفہوم حدیث شیطان اس کو، دجال اس پہ حملہ نہیں کر سکے گا، وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا ہر فتنے سے بچے گا، ظالم بادشاہ کے فتنے سے بھی، اور اگر دجال نکل آیا تو اس کے فتنے سے بھی بچے گا۔ تو کیسے بچے گا؟ جب اس سورہ کہف کو سمجھے گا۔ اور اسی لیے ہم ہر جمعرات کو آپ کے ساتھ یہاں اس حلقے میں داخل ہوتے ہیں جس کا نام ہے سورہ کہف، ایمان بچانے کے لیے ایک غار، اور ہم اس حلقے میں بیٹھ کر سورہ کہف پر تدبر کرتے ہیں، اس کی تفسیر کو سمجھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس پر بہترین اخلاص والا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہماری سورہ کہف کی آیت نمبر 95 چل رہی ہے، اور ابھی سبق مکمل نہیں ہوا ہے۔ آگے بھی سبق کو سنیے کہ ذوالقرنین کیا کہہ رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے دیوار بنانے کا۔